الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت و عقیدت کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت مقدسہ کا جز ہے، اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ حضور نے کیا فرمایا جب حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق چھپے ہوئے تھے، اللہ کی منشا یہ تھی کہ مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ۔ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی تھی، اس لیے یہ چھوڑ رہے تھے۔ اب دشمن جو ہیں کفار قریب آ چکے تھے، غار کے بالکل قریب تھے۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دشمن اتنے قریب ہیں کہ اگر پاؤں پر نظر کریں گے تو شاید ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا نا لکھا ہے، نا قرآن کی آیت ہے، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا حضور کے ساتھ تو اللہ ہے ہی ہے، ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی اللہ ہے۔ بہت ساری آیات ہیں الحمدللہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ بے وقوف ہی انسان ہو جو ان کی افضلیت کو نہ سمجھے۔ اللہ نے مرتبہ اونچا کیا، ہر جگہ حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ، بچپن سے حضور کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں بھی جب حضور نے ابھی اسلام پھیلایا نہیں ہے یا ابھی اعلان نبوت نہیں بھی کیا، اس وقت کی بات، اس وقت بھی سرکار ابو بکر صدیق نے کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی ہے۔ ان کے والد ابو قحافہ وہ بھی گواہ اس بات کے، بت خانے لے گئے تھے، تو سرکار ابو بکر صدیق نے بچپن ہی میں بت کو پتھر مارا تھا۔ کہا تو کھانا دے سکتا ہے، تو کپڑا دے سکتا ہے، تو اپنے آپ کو بچا، میں تجھے مارتا ہوں۔ بہرحال تو ان کے والد اس وقت غصہ بھی ہوئے تھے، تو ماں سے، ان کی بیوی سے انہیں کہا کہ بیٹا تو آج ایسا کیا، ان کو ان کے حال پر رہنے دو۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے بھی تب بھی ایک غیب سے خوشنما آواز آئی تھی
یہ محمد کا محبوب ہوگا۔ مفہوم یہ ہے کہ آخری نبی کا چاہنے والا ہوگا۔ بہرحال بعد میں ان کے والد بھی صحابی بن گئے۔ بعد میں جب ان کو الحمدللہ حضور کا پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے الحمدللہ کہ 4 پشتیں صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی، یہ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ بہرحال افضلیت کا انکار مت کرنا، ان کی شان اقدس میں نازیبا جملہ مت بولنا، اس لیے کہ میں نے کئی بار سمجھایا ہے کہ صحابہ کرام میں اللہ نے سب سے بڑا مقام ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بعد الانبیاء سب سے اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں جو ان کی شان گھٹا سکے؟ معاذ اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، کچھ لوگ، اور جملے معاذ اللہ ان کی شان اقدس میں، تینوں صحابہ کی شان اقدس میں غلط جملے بولتے ہیں، خبیث۔ ارے جو مولا علی کا چاہنے والا ہوگا صحیح معنوں میں، مولا علی کا چاہنے والا صحیح معنوں میں ہوگا، وہ کسی صحابی کی توہین نہیں کرے گا۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی برگزیدہ بندے، ایسے بندے سبحان اللہ کہ حضور کے ساتھ ہمہ وقت حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ مجھے کسی دوسرے کے مال سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا، کسی دوسرے کے ساتھ سے، کسی دوسرے کے مال سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر صدیق کے ساتھ اور مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے سب کا جو دیا ہوا تھا معاملہ، اس کا سب کا حق ادا کر دیا، سب کو دے دیا۔ ابو بکر کا بدلہ میں مکمل نہ دے سکا ہوں، اللہ ہی قیامت میں عطا فرمائے گا۔ حضور کے بہت ہی قریبی، بہت ہی چاہنے والے، بہت ہی زیادہ عشق و محبت والے عاشق صادق ہیں یہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے ابھی بات عرض کی مولا علی کی بات کرتے ہو، بے شک میرے مولا علی میرے مشکل کشا بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن رہا سوال افضلیت کا، تو سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کا صحابہ میں ہے، سب سے بڑا مقام۔ ان کے بعد عمر فاروق اعظم کا مرتبہ ہے، ان کے بعد عثمان غنی کا مرتبہ ہے، ان کے بعد میرے مولا علی مشکل کشا کا مرتبہ ہے۔ یا علی جنتی جنتی، بے شک یا ہر صحابی سے محبت کرو، ہر صحابی سے محبت کرو۔ کسی بھی صحابی کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی نازیبا جملہ مت بولنا، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔ یہی میرے آقا ہیں، مولا علی مشکل کشا ہے، سبحان اللہ۔ مشکل کشا نے ایک مرتبہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، علی کو دیکھا، آتے ہوئے دیکھا ابو صدیق نے، تو مسکرا رہے تھے۔ سرکار ابو بکر صدیق مسکرا رہے تھے۔ علی مرتضیٰ کو دیکھا، شیر خدا کو دیکھا، مولا علی مشکل کشا کو دیکھا، حیدر کرار کو دیکھا،
हसनैन करीमैन के वालिदे बुजुर्गवार को देखा, मौला अली को देखा, मुस्कुरा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक जब मुस्कुरा रहे थे तो अली मुर्तजा ने अर्ज़ की, हुजूर क्या बात है, ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कोई वजह भी तो समझ में नहीं आ रही। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए अली मुझे हुजूर का वो फरमान याद आया, हुजूर का फरमान याद आया कि जिसको मेरा अली, हुजूर ने फरमाया जिसको मेरा अली जन्नत का टिकट देगा, जन्नत का परवाना देगा, जन्नत का सर्टी देगा, वही जन्नत में जाएगा। इसलिए मैं वो बात, हुजूर का फरमान याद करके मुस्कुरा रहा। ऐ अली तुम्हारी शान ये है, सुभान अल्लाह, ऐ अली तुम्हारा मर्तबा ये है। हुजूर ने फरमाया है, बरजस्ता फौरन अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला अली, ऐ अबू बकर सिद्दीक, हुजूर ने ये भी तो फरमाया, ऐ मेरे अली जिसके दिल में मेरे सिद्दीक की मोहब्बत हो उसी को परवाना देना, जो मेरे सिद्दीक से मोहब्बत न करे, बुग़्ज़ रखे, उसे परवाना नहीं मिलेगा। तो पता चला कि तमाम सहाबा से मोहब्बत करना होगा। हमारा मामला यही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी मुसलमानों का यही मामला है। वो खारजी होंगे जो माअज़ल्लाह सहाबाए किराम की तौहीन करने वाले, माअज़ल्लाह अहले बैत की तौहीन करने वाले होंगे। वो राफ़िज़ी होंगे जो माअज़ल्लाह सहाबाए किराम की तौहीन करने वालों में शुमार जिनका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात, हम सुन्नी मुसलमान सहाबा की भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक गुलामी करते रहेंगे, और यही गुलामी हमें जन्नत में पहुंचा देगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वाली व बारिक वसल्लम। हर सहाबी से मोहब्बत लाजिम है, जरूरी है। किसी की बातों में ना आना, किसी के बहकावे में ना आना, शियाओं की बातों में भी ना आना, खारजियों की बातों में भी ना आना, बस पक्के सुन्नी बनकर रहना। जन्नत चाहते हो सहाबा के और अहले बैत के बनकर रहो, इसलिए कि यकीनन उसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर तुम सहाबा से मोहब्बत करो और अहले बैत से मोहब्बत न करो तब भी तुम्हारा ठिकाना जन्नत नहीं हो सकता, और अहले बैत से मोहब्बत का दावा करो और सहाबा की तौहीन करो तब भी तुम जन्नती नहीं बन सकते हो। सुन्नी मुसलमान अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ें। अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अफजल बनाया है, और खुद मेरे मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा खैबर शिकन भी खुद फरमाते हैं, हम में अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं। और जुमले ये हैं, हम में सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक सबसे बहादुर है। मौला अली जिनकी शान हम जानते हैं कि शेरे खुदा है, मौला अली वो है जो खैबर का दरवाजा एक उंगली से उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिनकी शान ये है फातिह खैबर है, वो खुद फरमाते हैं हम में सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर सिद्दीक हैं। तमाम सहाबा अफजल बड़े ऊंचे मकाम वाले हैं। अफजलियत की बात अगर करोगे तो इनका पहला नंबर है, और इनकी गुलामी करोगे तो इसी में मेरे मौला अली भी राजी हैं, इसी में उस्मान गनी भी राजी हैं, इसी में उमर फारूक आजम भी राजी हैं, इसी में सारे सहाबा राजी हैं। और आप ये भी जानते हो कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए हैं तो किसी सहाबी को नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ाओ। बहुत सारे सहाबा थे, हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को इशारा किया, वो उनसे कहो नमाज पढ़ाएं। सुभान अल्लाह।
اشارہ حضور، اور یہ نماز کے لیے ان کو کھڑا کر دینا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ حضور کے بعد ان کا نمبر ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ آج حالت ایسی ہے کہ علم نہیں ہوتا، علماء سے محبت نہیں ہوتی نا، تب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی شیعہ بن جاتا ہے۔ آپ کو مجھے درد ہوتا ہے، ہمارے سنی حضرات کو بہت سے لوگ بابا لوگ، مطلب کیا بتائیں، اللہ اکبر، خانقاہ چلانے والے، وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، علم کی کمی ہے، اگر علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ کوئی بھی سنی مجھے ایسا بتاؤ جو میرے مولا علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ ارے الحمدللہ، سنی تو وہی ہے جو مولا علی کو چاہے، سنی وہی ہے جو تمام صحابہ کو چاہے۔ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو حسنین کریمین سے محبت نہ کرتا ہو، کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو پنجتن پاک سے محبت نہ کرتا ہو۔ ہر سنی پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے، لہذا کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ، صحابہ کرام کی توہین نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے دامن سے بھی وابستہ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، ان کے عشق مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں بھی محبت رسول عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔